اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آج کا کلام آپ کو زندگی کا لطف بہتر طور پر لینے میں مدد کرے۔ جانتے ہیں ہم سب کا ایک مزاج ہے، اور مانے یا نہ مانے لیکن آپ کا مزاج آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اور کوئی بھی، آپ اس بات کو سمجھیں، کوئی آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے مزاج کو کڑوا نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے مزاج کو کڑوا نہیں کر سکتا۔ اچھا یا برا، ہر مزاج ہماری سوچوں سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے حوالہ دیکھتے ہیں۔ اسیو 4:22-24 ایمپلیفائڈ ترجمے میں لکھا ہے، تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو، اپنی پرانی فطرت کو ترک کر دو۔ اب یاد رکھیں وہ مسیحیوں سے خطاب کر رہا ہے، سو وہ انہیں بتا رہا ہے اس پرانی انسانیت میں نہ چلو، کیونکہ دیکھیں جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، مسیح کو قبول کرتے ہیں، تو آپ میں خدا کی ایک نئی فطرت آ جاتی ہے، یعنی آپ اس مزاج کو چن سکتے ہیں جو اس کا ہے۔ سو وہ کہتا ہے تم اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو، اپنی پرانی فطرت کو ترک کر دو، جو فریب کی شہوتوں یعنی خواہشات کے دھوکے کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور عقل کی روحانی حالت میں مسلسل نئے بنتے جاؤ۔ اور آگے اس کی تشریح ہے کہ ایک نیا ذہنی اور روحانی مزاج رکھو۔ وہ کہتا ہے ہر روز آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے کہ آج چاہے کچھ بھی ہو میں اپنا مزاج اچھا رکھوں گی۔ اور جانتے ہیں میں صرف آپ کو یہ باتیں کرنے کو نہیں کہہ رہی، میں خود کرتی ہوں۔ میں ہر صبح خداوند کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے اگر نہیں گزاروں گی تو آج کے دن اچھا برتاؤ نہیں کر پاؤں گی۔ اور سچ کہوں تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو توانا رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح آپ کو روحانی کھانے کی بھی ضرورت ہے، جو کہ خدا کا کلام اور اس کے ساتھ وقت ہے، تاکہ آپ روحانی طور پر تندرست ہوں۔ اور دیکھیں، میں ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتی جس سے پاک روح رنجیدہ ہو۔ میں لوگوں سے پیار کرنا چاہتی ہوں جیسا یسوع نے ہمیں سکھایا، اور یہ خدا کی مرضی کے بنا ناممکن ہے۔ سو میں ہر روز دعا کرتی ہوں کہ خدا میری مدد کرے، مجھے زور دے۔ میں دن کا لطف اٹھانا چاہتی ہوں، میں خدا کی دی ہوئی چیزوں کے لیے شکر گزاری کرنا چاہتی ہوں۔ سو میں اپنے ذہن کو اس کے تحت تیار کرتی ہوں کہ آج کا دن خداوند نے بنایا ہے اور مجھے جینے کے لیے ایک اور نیا دن دیا، اور میں اس دن کا لطف اٹھانا اور اچھا مزاج رکھنا چاہتی ہوں۔ میری مدد کر کے لوگوں سے اچھا برتاؤ رکھوں اور ان پر اچھا اثر چھوڑوں، چاہے میرے ذہن میں کچھ بھی آئے۔ سو بنیادی طور پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اپنے مزاج کو قائم کرنا اور فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اچھا مزاج رکھیں گے۔ اب اسے آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک کارآمد مثال ہو سکتی ہے۔ ہوائی جہاز میں ایک آلہ ہوتا ہے جسے مزاج کا اشارہ کہتے ہیں۔ یہ آلہ جہاز کے مزاج کو ناپتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو لگے گا کہ یہ سطح سے بلندی کا اشارہ ہے، مگر یہ سطح سے بلندی پر جانے کا بتاتا ہے۔ میں آپ کو تفصیلاً بتاتی ہوں یہ کیا ہے۔ ایٹیٹیوڈ انڈیکیٹر جہاز میں ایک آلہ موجود ہوتا ہے جو کہ آسمان میں جاتے جہاز کی صورتحال کو بتاتا ہے۔ افق اس کی مناسبت یا معیار کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاز اڑان بھرنے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا رخ بلندی کی جانب ہے، اور جب وہ اترتا ہے تو کہا جاتا ہے اب اس کا رخ نیچے کی جانب ہے۔ سو اگر ہمارا مزاج بلند اور اچھا ہوگا تو ہماری زندگی بھی بلند اور اچھی ہوگی، دن بھی بلند اور اچھا رہے گا، لوگ ہماری صحبت میں خوش رہیں گے، اور کہا جا سکے گا ہمارا مزاج بلند ہے۔ لیکن اگر ہمارا مزاج پست ہے، اگر ہم پست ہمت ہیں، اپنی کمزوریوں اور ناکامیوں اور کمزوریوں کے بارے میں ہی سوچتے ہیں اور ناپسندیدہ چیزوں پر ہی نگاہ رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کتنی بے انصاف ہے، تو تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا مزاج پست ہے، یا معیار زندگی پست ہے۔ افق معیار ہے اور اس سے بلند ہونا بہتر ہے، اور اس سے پست ہونا برا ہے، یا معیار سے گرا ہوا ہے۔ اور جہاز کی اونچائی یا اس کا مزاج اس کا پائلٹ بدل سکتا ہے، جو کہ آپ ہیں۔ اگر آپ اس میں
ذرا سا توازن قائم کریں اور آپ روز بروز اس توازن کے قائم کرنے سے اس میں بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ آپ اسی توازن کے ذریعے اپنے ہفتے کو بدل سکتے ہیں۔ اسی وقت فیصلہ کریں کہ آپ اپنی نعمتوں کو دیکھیں گے بجائے ان چیزوں کو دیکھنے کے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اپنی برکتوں پر غور کریں۔ کوئی بھی بنا کسی برکت کے نہیں ہے۔ کوئی بھی جو دیکھ رہا ہے ایسا نہیں ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو جس کے لیے وہ شکر گزاری کر سکے۔ ہاں، ہم سب کے مسائل ہیں، زندگی میں مشکلات ہیں، اور شاید اس وقت آپ زندگی کے بڑے کٹھن دور سے گزر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں دعا کریں، جو ہو سکتا ہے وہ کریں، لیکن زندگی میں ان چیزوں پر غور کریں جو بھلی ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھیں جن پر آپ شکر گزاری کر سکیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی شکر گزاری کر سکتے ہیں، جیسے صاف ستھرا پانی جو آپ کے گھر میں ہے، رہنے کے لیے گھر ہے اور پہننے کے لیے کپڑے ہیں، کوئی سلام دعا کرنے والا ہے، کچھ بھی ایسا جو ایک نعمت ہے۔ آپ جتنا ان کے متعلق سوچیں گے اتنا ہی آپ کے مزاج پر اثر انداز ہو کر اسے بہتر بنائے گا۔ پتہ ہے، قائن دکھی اور رنجیدہ تھا۔ قائن اور حابل آدم اور ہوا کے پہلے 2 بچے تھے، اور قائن حابل سے حسد کرنے لگا کیونکہ حابل نے ایک ایسی قربانی چڑھائی جو خدا کے حضور مقبول ٹھہری، لیکن وہ قائن کی قربانی سے خوش نہ ہوا۔ اور پیدائش 4 کی 5 اور 6 میں لکھا ہے، خدا نے قائن اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا، وہ مقبول نہ ٹھہرا، سو قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا اور رنجیدہ نظر آنے لگا۔ جانتے ہیں، ہم مزاج کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا مزاج آپ کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، یہ آپ کے تاثرات پر اثر انداز ہوتا ہے جو آپ کے چہرے پر دکھتے ہیں۔ اور میں آپ کے بارے میں تو نہیں جانتی، لیکن ہم میں سے زیادہ تر، کیا آپ نے کبھی کسی سے کہا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارا چہرہ دیکھ کر تمہارے دل کی بات بتا سکتا ہوں؟ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ اگر انہیں کوئی بات پسند نہیں آئی یا میرا کوئی کام پسند نہیں آیا تو فوراً ہی آپ کو ایسا دکھائی دے گا کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی۔ اگر آپ کے ہاں کوئی نوجوان ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ اپنے تاثرات دکھانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ کیا آپ دیکھ کر کہتے ہیں مجھے بالکل ناپسند ہے؟ مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتی تاکہ کسی بات پر اس کی رہنمائی کر سکوں تو وہ اپنی آنکھوں کو گھماتا، مجھے اس بات سے بہت الجھن ہوتی کیونکہ نظر آ رہا ہوتا کہ وہ میری بات نہیں سن رہا، اور اس نے پہلے سے اپنا ذہن بنا لیا ہوتا کہ مجھے اس بات کے متعلق کچھ نہیں پتا۔ سو مزاج کوئی ایسی چیز نہیں جو چھپایا جا سکے۔ آپ کبھی کبھار اسے چھپا بھی سکتے ہیں، لیکن عموماً یہ کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے۔ اچھا مزاج آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، برا مزاج آپ کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے اور رنجیدہ اور افسردہ ہے؟ اور پھر اگر آپ مزید آگے پڑھیں تو لکھا ہے، اگر تو بھلائی کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ دیکھیں، اس کا مزاج اس لیے بگڑا تھا کیونکہ اس نے بھلائی کو نہ چنا۔ پھر وہ حسد میں پڑ گیا اور اپنے بھائی پر غصہ کرنے لگا، اس قدر حسد اور غصے میں مبتلا ہوا کہ بھائی کو مار ڈالا، کیونکہ اس نے وہ کرنے کا فیصلہ کیا جو بھلا تھا۔ جب آپ حسد کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم تب تک کسی سے حسد نہیں کرتے جب تک ان کے پاس کچھ ایسا نہ ہو جو ہمارے پاس نہیں، یا وہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ بہت بار لوگ اس لیے بابرکت ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، اور کوئی اور شخص اس لیے بے برکت ہے کیونکہ اس نے غلط فیصلہ کیا۔ لیکن سب کو آزادی ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں تاکہ ان کی زندگیوں میں برکتیں آئیں۔ سو کسی ایسے شخص کے لیے جس نے صحیح فیصلہ کیا ہو، مزاج میں کڑواہٹ رکھنا بے تکی بات ہے، جبکہ آپ خود بھی صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور آج میں آپ سے التماس کرتی ہوں کہ مزاج کے متعلق صحیح فیصلہ کریں۔ اب میں کہنا چاہوں گی کہ یقیناً آپ سب کا مزاج شاندار اور بلند ہوگا، اور آپ شکر گزاری سے بھرے ہیں اور بابرکت ہیں، اور آپ مشکلوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک رہے یا چڑچڑے نہیں ہو رہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، مجھے پتا ہے یہ سچ نہیں ہے، آپ میں سے کچھ ایسے ہیں لیکن باقی ایسے نہیں ہیں۔ اور آج کا دن فیصلے کا دن ہے۔ آج کا دن خدا کی بات کو سننے کا دن ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں، مزاج کا آپ کے معیار زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جانتے ہیں، میں نے منسٹری میں کہہ رکھا ہے کہ میں اس شخص کو کام پر رکھ لوں گی جو کہ قابلیت میں کم بھی ہو مگر ایک شاندار مزاج رکھتا ہو، بجائے کسی ایسے شخص کو رکھنے کے جو کہ سب کچھ کر سکتا ہو مگر اس کا مزاج اچھا نہ ہو۔ میں اس اچھے مزاج والے کو رکھ لوں گی جس کا علم کسی اور کے مقابلے بھلے ہی کم ہو۔ ہر کوئی اچھے مزاج والے لوگوں کی سنگت کو پسند کرتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی
किसी सड़े मिजाज वाले की संगत की ख्वाहिश रखता है। सो एक काम आपको करना है, अगर आप इस कलाम से कुछ फायदा उठाना चाहते हैं तो जरा खुद को परखें, और हो सकता है ये वक्त इसके लिए बेहतरीन नहीं है। आपको प्रोग्राम खत्म होने के बाद शायद इस बारे में सोचने की जरूरत है, आपका मिजाज उमूमन कैसा होता है। कभी कभार हम सबका मिजाज बिगड़ा हुआ होता है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि आपका मिजाज वक्त के साथ 90 या 95% तक अच्छा होता है? मुझे ऐसी उम्मीद है। मुझे अपने बारे में भी खुद के लिए यही उम्मीद है। देखें, जिस वक्त हम पर बुरे मिजाज की आजमाइश आती है वो ऐसा वक्त होता है जब हमें कुछ अच्छा ना लग रहा हो। और आप जानते हैं, अगर मुझे कभी अच्छा महसूस ना हो तो इसमें हरगिज मेरे शौहर की गलती बिल्कुल भी नहीं है, और अपना गुस्सा उन पर निकालने का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये अच्छा वक्त है कि मैं खुदा के आगे झुकूं और कहूं, मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐ खुदा, मैं आजमाइश में पढ़ने वाली हूँ कि मेरा मिजाज उन पर बिगड़ जाएगा। सो या तो मुझे लोगों से दूर रहने की जरूरत है या मुझे तेरी मदद की शिद्दत से जरूरत है, ताकि मेरा मिजाज बहरहाल किसी भी तरह अच्छा हो सके। अब जरा सुनें, क्योंकि ये बात आपके लिए बहुत अहम है। अच्छे मिजाज को अच्छी तरह कायम रखना अच्छे मिजाज को फिर से कायम करने से ज्यादा आसान है। मैं फिर से कहती हूँ, अच्छे मिजाज को कायम रखना अच्छे मिजाज को फिर से कायम करने से ज्यादा आसान है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, और इसका मतलब ये है कि अगर आप ये सीख लें कि अच्छे मिजाज की आदत कैसे अपनानी है, तो हमेशा इसमें रहना आसान है बनिस्बत इसके कि अपने मिजाज को कड़वाहट से बिगड़ने दें और 2-4 लोगों का दिल दुखाएं, और इसके बाद इसे आप फिर से कायम करने की कोशिश करें और पस्ती से बुलंदी की जगह पर वापस आएं। हर तरह के हालात में आप अपना मिजाज अच्छा रखने की कोशिश में लगे रहें। अब एक रास्ता दुख को जाता है और अगर आपका मिजाज बुरा है तो आप दुखी हो जाएंगे, जैसा कि आसपास के लोगों को दुखी करते हैं। लेकिन दुख एक इंतखाब है। देखिए, पौलुस ने लोगों के लिए ये दुआ नहीं की कि उनकी मुश्किलात दूर हों। उसने जो दुआ की वो ये थी कि वो लोग इन हालात का सामना अच्छे मिजाज के साथ कर सकें। वाओ! पता है, मेरी 40 साल खिदमत में अब तक मेरे पास कोई नहीं आया जिसने मुझे कहा हो कि दुआ करें कि मुश्किलात के दौरान मैं अच्छा मिजाज रख सकूं। हर कोई यही दुआ करवाना चाहता है कि हमारी मुश्किलात दूर हो जाएं, लेकिन वो सब दूर नहीं होती। और एक तरीका जिससे हम खुदा में तरक्की और समझ पाते हैं और इसकी मानिंद बनते जाते हैं, यह है कि अगर हम मुश्किलात की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में यकसा रह पाएं। सो पौलुस ये दुआ करना चाहता था कि वो अपने हालात का सामना अच्छे रवैये और मिजाज के साथ कर पाएं। दुख एक इंतखाब है। जॉन मैक्सवेल ने कहा है, हालात आपकी शख्सियत को बदलते नहीं बल्कि आपकी शख्सियत को जाहिर करते हैं। ओह मेरे खुदा, हालात कभी भी आपकी शख्सियत को नहीं बदलते बल्कि आपकी शख्सियत को जाहिर करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि माल्टा बाहर से चाहे जितना भी खुशनुमा नजर आए, आप नहीं कह सकते कि ये कितना रसीला है जब तक आप उसे काटते या निचोड़ते नहीं। देखें, जब बात रूह के फल की आती है तो आप यकीनन ये नहीं कह सकते कि आपका बर्ताव कैसा है जब तक कि हमारे फल को निचोड़ा नहीं जाता, यानी जब तक हम पर कुछ दबाव नहीं होता। हम ये सोच सकते कि हम साबिर हैं, लेकिन हमें यकीनन पता नहीं है कि हम साबिर हैं जब तक हम इंतजार के वक्त अपना बर्ताव नहीं देखते। हम कहते हैं कि हम लोगों से मोहब्बत करते, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हम लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं जब तक अचानक कोई फैसला ना करना पड़े जिसमें मुझे चुनना पड़े कि मैं करूंगी जो मेरे लिए बेहतर है या वो करूंगी जो किसी और के लिए बेहतर है। देखें, कुछ कुंजियां हैं जिन्हें मेरे ख्याल से याद रखना अच्छा है। सबसे पहले इस बात को समझें कि आप जिस तुंद मौसम में हैं वो हमेशा नहीं रहेगा। रॉबर्ट शुलर ने कहा, अच्छी खबर यह है कि बुरी खबर को अच्छी खबर में बदला जा सकता है। अगर आप अपना मिजाज बदल लें, बेहतर है कि मैं दोबारा कहूं, अच्छी खबर यह है कि बुरी खबर को अच्छी खबर में बदला जा सकता है अगर आप अपना मिजाज बदल लें। पता है मैं क्या कहती हूँ, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुंद मौसम से गुजरते वक्त हमेशा याद रखें कि
یہ کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ماضی میں آپ نے کئی مشکلات کا سامنا کیا جن سے آپ نکل آئے، تب بھی آپ کو لگا کہ آپ نہیں نکل پائیں گے۔ شاید آپ نے 10 دن برے مزاج کی نظر کر دیے جو کہ 10 خوشگوار دن ہو سکتے تھے جن میں خدا اس مسئلے کو حل کر رہا تھا۔ پتہ ہے، خوش رہنا اور اپنی زندگی کا لطف اٹھانا بالکل ٹھیک ہے جبکہ خدا آپ کے مسائل کو حل کر رہا ہے۔ پتہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی یہ سوچے آپ کو دکھی ہو کر جینا ہے، کیونکہ آپ کے مسائل ہیں اور آپ کو اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ نوجوان ہیں اور آپ ہمیشہ ان کی بات سمجھ نہیں پاتے۔ آپ اس معاملے کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور بس اسے خدا پر چھوڑ دیں۔ پتہ ہے، مسائل کے لیے دعا کرنا اور پھر ان کی فکروں میں لگے رہنا بڑی ہی فضول بات ہے۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنے اور اپنی فکر خدا پر ڈال دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بات جو میں مشکل میں بولتی رہتی ہوں جس سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، جو میں عموماً بلند آواز سے اور دن میں کئی بار کہتی ہوں کہ یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی کہنا اچھا لگتا ہے کہ اس کا انجام ضرور اچھا ہوگا۔ یہ نہیں پتا کہ کیسے، لیکن یہ پتا ہے کہ اچھا ہوگا۔ کاش کہ میں اس وقت آپ سب کو دیکھ پاتی اور کہہ پاتی کہ ہاتھ کھڑے کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اچھا مزاج رکھیں گے۔ پتہ ہے، برا مزاج چپکے سے آپ میں داخل ہو جاتا ہے اگر آپ اچھا مزاج رکھنے کا فیصلہ نہیں کرتے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کو زکام لگ سکتا ہے لیکن آپ کو تندرستی نہیں لگ سکتی۔ اسی طرح اچھا مزاج بھی آپ کو لگ نہیں سکتا، برا مزاج لگ سکتا ہے کیونکہ دشمن آپ کی طاق میں رہتا ہے۔ اور میرا خیال انسان ہوتے ہوئے خدا کی مدد لیے بنا چلتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے اندر سے پاک روح کی آواز کو سننا سیکھنا ہے کہ وہ ہمیں بتائے جب بھی ہمارا مزاج پستی کی طرف آنا شروع کرتا ہے اور ہمیں پھر سے اسی مزاج میں لائے جو بلند ہے۔ یہاں ایک اور کنجی ہے جو میرے خیال سے کام کی ہے کہ طوفان کے وقت کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں، اگر ممکن ہو تو جب بھی آپ مشکل وقت سے گزرتے ہیں تو یہ صحیح فیصلہ کرنے کا وقت نہیں ہے، خاص کر تب جب وہ فیصلے اہم ترین فیصلے ہوں۔ دیکھیں، یہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ آپ نئی گاڑی لینے کا فیصلہ کریں یا یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو شادی کرنی ہے یا نہیں، یا نیا گھر خریدنا ہے یا نہیں، کیونکہ مصیبت کے وقت آپ کے جذبات ہمیشہ ہی اپنا رنگ بدلتے ہیں، اور بہترین یہی ہے کہ جذبات کا دریا اترنے دیا جائے اور پھر فیصلہ کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور شاید آپ اس وقت کسی ایسی صورتحال میں ہوں اور دشمن آپ کے کان میں چلا چلا کے کہتا ہو کہ تم کیا کرو گے، تم کیا کرو گے، اور آپ کو مزاج کی ایسی مضبوطی کی ضرورت ہے کہ میں کچھ نہیں کروں گی جب تک خدا مجھے نہ بتائے کہ وہ مجھ سے کیا کروانا چاہتا ہے۔ دشمن کے ہیلوں میں آ کر کوئی جذباتی فیصلہ مت کریں جس کے لیے مستقبل میں آپ کو افسوس کرنا پڑے۔ ایک اور پتے کی بات یہ ہے کہ کنٹرول ٹاور سے رابطے میں رہیں۔ پتہ ہے، جب ایک ہوائی جہاز طوفان میں ہو تو وہ ہمیشہ کنٹرول میں رہتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ کنٹرول ٹاور سے رابطے میں رہتا ہے، اور ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سنیں، جب بھی آپ اداس ہوں اور مصیبت میں ہوں تو اس مصیبت کے باعث کبھی خدا سے دور نہ جائیں، اس کے باعث خدا کے نزدیک آئیں، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، اسے پکاریں، اس سے مشورہ لیں، ایک کونے میں اکیلے بیٹھ کر خود پر افسوس کرتے نہ رہیں، کنٹرول ٹاور سے رابطے میں رہیں، اور تب آپ ہمیشہ ایک بلند مزاج رکھ سکتے ہیں۔ کنجی نمبر 5، چیزوں کا پس منظر دیکھنے کی کوشش کریں، یعنی کہ وہ نظریہ جس سے ہم چیزوں کو دیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم ہے میرے خیال سے کہ اس بات کی تسلی ہونا کہ ہم باتوں کو بھرپور طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک کہانی ہے جو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں، ذرا لمبی ہے لیکن معقول ہے، اور آپ اس کے اندر کی بات کو سمجھ جائیں گے۔ ایک لڑکی کالج کی خاطر گھر سے دور چلی جاتی ہے اور اپنے ماں باپ کو ایک خط لکھتی ہے کہ جب سے میں کالج کے لیے گئی ہوں میں نے لکھنے میں سستی کی ہے، اور اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا، لیکن اب میں لکھا کروں گی۔ لیکن اس خط کو مزید پڑھنے سے پہلے آپ بیٹھ جائیں، یقیناً اس بات سے آپ کی دھڑکن تیز ہو گئی ہوگی۔ آپ بیٹھ گئے ہیں؟ بیٹھے بنا آگے مت پڑیے گا۔ میں اب بہت بہتر ہو رہی ہوں۔ میرے سر کا فریکچر اور چوٹ جو کہ میرے کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگانے پر لگی تھی، جب میرے یہاں آنے کے کچھ دیر بعد ہی آگ لگ گئی۔ اب میں پہلے سے بہت بہتر ہوں، بس کبھی کبھی وہ سر درد ہو جاتا ہے جو کہ تب شروع ہوا تھا اور پہلے تو روز ہوتا تھا۔ خوش قسمتی سے جب میرے کمرے میں آگ لگی
और मैंने छलांग लगाई तो गैस स्टेशन के एक मुलाजिम ने देख लिया, जो कि भाग कर आया और मुझे अस्पताल ले गया और मुसलसल मुझे देखने आता रहा। जब मैं अस्पताल से निकली तो रहने के लिए कोई जगह न थी, क्योंकि मेरा कमरा तो जल चुका था। सो उसने मेहरबानी की और मुझे अपने साथ बेसमेंट वाले फ्लैट में मुझे रहने की उसने दावत दी। वो जरा छोटा था लेकिन प्यारा था। वो अच्छा लड़का है और हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और जल्द शादी करना चाहते हैं। हमने अभी तक तारीख तय नहीं की, लेकिन मेरा हमल जाहिर होने से पहले की कोई तारीख होगी। हाँ मामा पापा, मैं हामला हूँ। मुझे पता है कि आप नाना नानी बनने के लिए कितने बेताब हैं। मुझे पता है आप बच्चे का इस्तकबाल करेंगे और उसे भी वही प्यार और शफकत देंगे जो आपने मुझे मेरे बचपन में दिया। हमारी शादी में देर होने की वजह यह है कि मेरे बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा इन्फेक्शन है, जो कि एहतियात ना करने की वजह से मुझे भी लग गया। मैं जानती हूँ, बहरहाल आप उसे गर्मजोशी के साथ खुशामदीद कहेंगे। वो रहमदिल है, भले ही इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो भी बहुत बुलंद नजर है। भले ही वो हमसे मुख्तलिफ मजहब और नस्ल का है। मैं जानती हूँ कि आपकी खुशादा दिली जो अक्सर दिखाई देती है आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देगी। सो आखिर में, अब जबकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मॉम और डैड, मेरे कमरे में कोई आग नहीं लगी, मुझे सर पर कोई फ्रैक्चर या चोट नहीं लगी और ना ही मैं अस्पताल में रही। मैं हामला नहीं हूँ, मुझे इन्फेक्शन भी नहीं हुआ और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। बहरहाल मैं हिस्ट्री और साइंस में फेल हो गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इस मामले को भरपूर तौर पर देखें। यकीनन आप में से बहुत से लोग हंस रहे हैं क्योंकि ये खासी मजाहिया कहानी है। जरा सोचें, वो वालिदैन किस कदर पुरसुकून हुए होंगे जब उन्होंने खत का इख्तिताम पढ़ा। लेकिन जरा सोचें कि उनका रद्द-ए-अमल क्या होता अगर बेटी कॉल करके कह देती कि मामा पापा, मैं साइंस और हिस्ट्री में फेल हो गई हूँ। यकीनन वो उदास हो जाते और हो सकता है उस पर गुस्सा होते। हो सकता है वो इस कदर झुंझलाहट का शिकार होते कि उनमें बहस और तकरार शुरू हो जाती। लेकिन अब जब उसने पहले ये अजीब और गरीब सी कहानी सुनाई तो फिर वो पुरसुकून हो गए। और आप जानते हैं कि जब आप किसी मसले में होते हैं, जब आपकी जिंदगी में कोई तूफान होता है, तो आप हमेशा इस तरह से सोच सकते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, लेकिन इससे कई गुना बढ़कर बुरा हो सकता था। मुझे एक सूरत हाल का सामना किए ज्यादा देर नहीं हुई, जबकि मैं कहीं जा रही थी और मैं वहां एक मखसूस वक्त पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन लग रहा था जैसे मैं जरा देर से पहुंचूंगी और मुझे इससे परेशानी हो रही थी। और जब हम हाईवे पर पहुंचे तो हमने एक माजरे का जायजा लिया। जहां हमारे पहुंचने से 45 सेकंड पहले हाईवे पर उसी जगह एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था। लग रहा था कि शायद कुछ अमवात भी वाक़ई हुई हैं और खुदा ने इस बात से मुझे ये सिखाया कि अगर मैं उस वक्त निकल पड़ती जिस वक्त चाहती थी तो शायद मैं भी आज इस हादसे का शिकार हो जाती। लेकिन हमारा वक्त खुदा के हाथ में है और यकीनन कभी कभार वो आपको वो काम करने का अहल नहीं होने देता जो काम आप दरअसल अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, क्योंकि भले ही आप ना जाने वो आपको मुस्तकबिल में होने वाली किसी तकलीफ से बचा रहा है। तो हमेशा आप अपने मिजाज को अच्छा रखें और खुदा पर भरोसा करें और वो हमेशा हमारी जिंदगियों में हमारे लिए बेहतरीन काम करता है। मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मुसीबतों के वजूद से इनकार करें। इसका मतलब यह है कि हम ईमान रखते हैं कि खुदा हमारी मुश्किलात से बड़ा है। मैं एक बार एक कॉफी शॉप में खातून से गुफ्तगू कर रही थी। उसने पहचान लिया कि मैं टीवी पर आई हूँ और बिला झिझक उसने मुझे अपनी तमाम तर मुसीबतों के मुतालिक बताना चाहा। उसने कहा, पता है जॉइस, मेरी जिंदगी बहुत कठिन रही है। उसने मुझे अपने साथ पेश आने वाली बातें बताई और कहा, सच कहूँ जॉइस, तो जिंदगी ने मुझे उठाकर सीधा बस के नीचे फेंक दिया है। और मैंने कहा, तुम्हें पता है बहन, उसने मुझे भी बस के नीचे फेंका था, लेकिन मैंने बस के नीचे से निकलने का फैसला किया, खुद को उठाया और उस बस को चलाना सीखा। और आप जानते हैं, आज आपको भी इसी बात का इंतखाब करने की जरूरत है। हो सकता है आपके साथ बहुत सी बुरी बातें पेश आई हों, हो सकता है आप खुद को खुशनसीब नहीं समझते हों। मुझे नहीं लगता कि जब हमारी बात खुदा के साथ है तो खुशकिस्मती या बदकिस्मती का कोई वजूद है। बात ईमान रखने की या ना रखने की है, खुदा पर भरोसा रखने की है, खुदा के वादों पर ईमान रखने की है। और मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कभी खुदा को ना छोड़ेंगे तो वो भी आपको कभी ना छोड़ेगा।
ہو سکتا ہے آپ کچھ مسائل سے لڑ رہے ہوں جو آپ کی سوچ سے بڑھ کر وقت لے رہے ہیں، لیکن ہار مت مانیں۔